بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختلف فوج لے کر 4 بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کو لرزیق لکھا گیا ہے اور انگریزی تاریخوں میں اس کو راڈرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو آپ نے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پے در پہ کئی لڑائیاں ہوئیں، اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان شکستوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی مناسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی، اور دونوں فوجیں وادی لکہ کے مقام پر اتریں، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود راڈرک بھی قتل ہوا۔ دوستو، یہ تھا اس وقت اہل اسلام کا ایمان و توکل۔ تو گائز، آج کی ویڈیو ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔